اور اس چیز کو بھی ان عالم آیتوں کے اندر منع کر دیتا وَقَرْنَ فِي بَيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور ٹھہری رہو اپنے گھروں میں اور اپنی عیش کی جو ہے وہ نہ کرو۔ تو یہاں اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ سابقہ جو لوگ تھے اسلام سے پہلے، انہاں دیا عورتاں بیویاں بن ٹھن کے میک اپ کر کے ان کا کام تھا گلیوں میں گشت کرنا، بازاروں میں گھومنا۔ تو فرمایا ان جہلانہ رسم و رواج والی عورتوں کی طرح تم نہ کرنا، تم اپنے گھروں میں ٹھہرے رہنا، اپنے گھروں میں ٹھہرے رہنا۔ تو حضور زیادت جس تصویر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا غیرت تو یہ آیت ازواج رسول کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ قیامت تک آنے والی جو عورتیں ہیں مسلمان کلمہ پڑھنے والی، ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہے، وہ باپردہ رہے، یعنی بغیر پردے کے اگر مجبوری ہو تو بغیر پردے کے نہ نکلے، پردے کی صورت میں باہر نکلے۔ لیکن جس طرح وہ جہلانہ رواج تھا کہ بن سنور کر بازاروں میں گھومنا، نمائش کرنا اپنے جسم کی، تو یہ اللہ نے قرآن میں واضح طور پر منع فرما دیا۔ ازواج رسول کو بھی اور جو ہے مسلمانوں کی عورتوں کو بھی اسے منع کر دیا گیا۔ آج ہمارے لوگ جو ہے، ہمارے حکمران، ہمارے بادشاہ ہمارے پر یہ پتہ نہیں کیا قانون لاگو کرنا چاہتے ہیں، ہمارے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں کہیں دوپٹے اتروا کر بچیوں سے ڈانس کروائے جا رہے ہیں، کہیں بچیوں کو نچایا جا رہا ہے، کہیں بچیوں سے جو ہے وہ گانے گوائے جا رہے ہیں۔ اس طرح کی حرکتیں پتہ نہیں کوئی پاکستان میں جو ہے وہ یہود و نصارہ کا قانون لانا چاہتے ہیں، یہود و نصارہ یہاں ان کی عورتوں والا جو ہے معاملات وہ یہاں لانا چاہتے ہیں۔ اسلام تو عورت کے ساتھ پر چادر دینے والا ہے، اسلام تو عورت کا محافظ ہے، حفاظت کرنے والا رہا۔